وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء 1440 درس کا نمبر ہے، آیت نمبر 24 ہے. آج کا موضوع کیا ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں. ام اتخذوا آلہة من الارض هم ينشرون. بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 24. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اس کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے کہ دلیل لے آؤ اس بات پہ. ھذا ذکر من معیہ، یہ کتاب میرے ساتھ جو ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں اس میں سے کوئی دلیل لے آؤ ان معبودوں کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق جانتے ہی نہیں. فہم معرضون، پس انہوں نے منہ پھیرے ہوئے ہیں. بہت اہم آیت ہے سامنے کرام. دیکھیں، معبود اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا جو نچوڑ ہے وہ ایک بات پہ رکھ دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور لہو دعوت الحق،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکار اللہ کو، سچی پکار اللہ کی ہے۔ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے، ہم لوگ اس کا مطلب نہیں جانتے، جیسے کہ اس آیت کے آخر میں ہے نا، بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا سامعین کرام کس طریقے سے میں اپنی بات کی وضاحت کروں۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود غیر اللہ ہے۔ دیکھیں کسی سے توقع رکھ لینا یہ اس کو پکارنے کے مترادف ہے، کسی سے طمع، کسی سے لالچ اور کسی کو پکارنا، کسی کی بات ماننا، یہ معبود کا حق ہے، اللہ کا حق ہے کہ آپ اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے توقع رکھیں، اللہ ہی کو پکاریں۔ اب اس بات میں یعنی اور اللہ ہی کی مانے تو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی رکھ دی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ اتنا آسان ہے کہ جس طرح آپ پیاسے ہیں اور آپ کے سامنے ایک بڑا گلاس پانی کا رکھا ہے، آپ اسے پی لیتے ہیں غٹا خٹ، اتنا آسان ہے۔ یا کسی کو گنتی آتی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے امتحان بس گنتی سنانے میں ہے، وہ اس کو یاد ہے گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ یا کسی کو ABCD آتی ہو، یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا آسان ہے یہ۔ تو کسی کو یعنی انگریزی حروف تہجی سنانے کا کہا جائے تو وہ فرفر سنانے لگے۔ یہ تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی آج کل جو ہے یہ چیزیں جانتا ہے، اس کو سکھا دی جاتی ہیں ABCD EX جو بھی ہے، ABCDEF GH IJKLMNOP الف ب ت سے، یہ اس طرح دیکھیں آسان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آسان ہے، شریعت نے، اللہ نے اس کو آسان قرار دیا ہے۔ یہ آسان راستہ اللہ تعالیٰ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مختلف الفاظ ہیں۔ الدین یسر سہلۃ بیضا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دین آسان ہے، یسر سہلۃ بیضا، سہل ہے، سہل اترائی کی رفتار کو کہتے ہیں، بلندی سے جب آپ جاتے ہیں نا نیچے، اس کو سہل کہتے ہیں، بیضا روشن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا مثالیں دوں آپ کو میں، اور کتنی قرآن و حدیث سے مثالیں دوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین مشکل لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اول تو دین ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیوں کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیا کو حقیقت جان لیا ہے۔ دنیا حقیقت نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دھوکے میں اگر آپ آ گئے تو پھر آپ کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مجھے پورا یقین ہے، میں مضمون آسان، یعنی جو میں مضمون ادا کر رہا ہوں نا، یہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، لیکن مجھے پورا یقین ہے جو دنیا کے دھوکے میں ہیں ان لوگوں کو اس میری بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ جو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے، اور یہ تو میرا
یعنی میرا کیا تجربہ ہے، میں تو آپ کو صدیوں کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام، یہ ہم خود انسان، ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، سمجھے نہیں ہیں۔ سارے لوگ ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، سب کے سب مسلمان ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ گناہ جو ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہمیں آسان لگتی ہے، جھوٹ، دھوکہ، دغابازی، خیانت، فریب، یہ چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے کسی خاص طبقے تک یہ باتیں محدود نہیں ہیں، میرے عام طور پہ ہم دغا دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ منافق جو ہے وہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن اپنے آپ کو، اور اس کو اس بات کا شعور تک نہیں۔ مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے۔ اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جملے ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کو ہم اپنا یعنی رب کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہے لیکن میں ابھی نہیں کرتا، میں نے کی بھی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کر دوں گا۔ رب کو ہم معبود کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، رب پر ہم بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رب کو ہم دوست نہیں سمجھتے، ہمدرد دوست نہیں سمجھتے، اللہ کو ہم مددگار نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیں ہمارے جو کیفیات ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو طرز زندگی ہے، اس سے یوں لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اہم ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خالص اللہ سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بس آپ کی ناکامی میں اور کیا شک و شبہ، یعنی ایسے شخص کی ناکامی میں جو ان تمام صفات کا مالک ہے، کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی یعنی دیکھیں عام طور پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مشکل الفاظ نہ دوں، مضمون الجھاؤں نہیں، سلجھاؤں۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اس دھوکے کا ہم شکار ہیں اور اس دھوکے کا شکار رہنا چاہتے ہیں۔ اب یعنی یہ دنیا ہمیں اچھی لگ رہی ہے، اس میں رہنا، اس میں قیام کرنا، اس سے لذات دنیا حاصل کرنا، یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ پہناوے، سیر سپاٹے، کھابے اور رہن سہن کے انداز، اور یہ نت نئی مشینیں، اور یہ سنٹرلی ایئر کنڈیشن گھر یا بڑے بڑے گھر یا فارم ہاؤس، یہ آپ کی تمنائیں ہیں، کم یا زیادہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کے سب ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اس میں مبتلا رہنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کوئی شخص دنیا کے متعلق اپنی امیدوں، اپنی تمناؤں اور اپنی خوشیوں کو جو اس نے سجا رکھی ہیں اپنے ذہن میں، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی شخص۔ ہو قرآن میں ایک لفظ آتا ہے ایمان، الا الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جن کا یقین ہے۔ سورہ عصر میں ہے نا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، مگر وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے یقین کر لیا۔ یقین کس بات پہ کیا؟ کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ ہی کے سامنے میرا سر جھکنا چاہیے، میں نے اللہ ہی کی ماننی ہے، اللہ میرا رب بھی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے،
اسی پر میرا اعتماد ہے، میں اسی کو پکاروں گا۔ یہ ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے سامعین کرام۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بات ہماری کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ اللہ کے قہر اور غضب میں مبتلا ہے، یہ انتہائی پستی کی حالت میں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے، مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہم سب نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم سب نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے، ہم سب کے سب ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا گنجائش رہ گئی ہماری کامیابی کی؟ کوئی نہیں ہے گنجائش۔ تو دیکھیں یہ بات محسوس کریں، دیکھیں یہ توحید کے جو مضامین ہیں زیادہ تر قرآن میں اسی کا تذکرہ ہے، تقریباً ہر صورت میں، بڑی صورتوں میں ہے، توحید ہر جگہ بیان ہوتی ہے۔ کیوں کہ توحید ہماری کامیابی کی اصل ہے۔ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، آپ کے جمعے کے خطبے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کو ایک جانو، کیونکہ توحید جو ہے وہ نیکیوں کی جڑ ہے۔ ہم توحید کے قائل نہیں ہیں، یعنی برا نہ مانے لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں، ہم لوگ شرک کے قائل ہیں، اور شرک بھی بدترین شرک ہے۔ ابھی میں اس کے بارے میں کلام نہیں کرتا، لیکن شرک بدترین قسم کی شرک میں ہم مبتلا ہیں۔ شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سے اندعو للہ ندا، قرآن کے الفاظ ہیں، قریب ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ پڑے، اندعو للہ ندا، کہ تم اللہ کا شریک بنا لو۔ اور قرآن دیکھیں اس بارے میں بڑا واضح ہے، بہت ہی وضاحت سے ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو ہماری کامیابی کی بات ہے وہ بڑی کھول کے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، لیکن پھر مجھے افسوس آتا ہے کہ ہم ایسی واضح آیات کو، آیات بینات اور حق المبین، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ توحید کا میں تو آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج کے مسلمان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی منفی کمنٹ میرے خلاف پاس نہ کرے، عام طور پہ مطلب میرے درس وغیرہ موجود ہیں، لوگ منفی کمنٹس نہیں پاس کرتے، ایک کا دکا آ جاتے ہیں، وہ اتنی بات نہیں ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتے، تو لیکن ماننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہیں۔ اور منفی اس لیے نہیں ہے کہ میں تو آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں، حدیث سے بات کر رہا ہوں، ایک دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پیارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ فرمایا کہ بھئی دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، جو ہمارا معبود ہے، اور وہ معبود نفس ہے، ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، نفس و شیطان کے ہم پجاری ہیں اس وقت، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہاتو برہانکم یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ آج کے مسلمان سے مخاطب ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے؟ یہ آج کے مسلمان سے مخاطب ہے۔ ان 2021 کے مسلمانوں نے اللہ کے سوا بہت سارے معبود بنا لیے، ایک تھوڑی ہے۔ دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، ہمارے بہت سے معبود ہیں، ہماری بہت سی امیدیں ہیں، ہمارے بہت سے بت ہیں،
گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ۔ دیکھیں، جو ایک بات نوٹ کر لیں، جو دلیل کے بغیر زندگی گزارتا ہے وہ لازماً مشرک ہوگا، وہ شرک کرنے والا ہے۔ دلیل، اچھا، اب ظاہر میں ہم دلائل، یعنی ظاہر کو ہم نے جو کام کرتے ہیں اس کے لیے ہر کام میں ہماری دلیل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو باشعور انسان یا جو بھی ہو، بچہ بھی ہو، وہ ایک یقین کے تحت کام کرتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم ہر قدم ہمارا معبود، محبوب، مقصود اور مطلوب تو ظاہر ہے۔ اب اس ہر کام جو ہم کرتے ہیں، یہ بات تھوڑا سا آپ سوچیں نا، میں دیکھیں مشکل مضمون نہیں بیان کر رہا، آپ ذہن پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں کہ یار میں سوچوں یار یہ کیا بات کر رہا ہے، نو نو نو، میں آسان بات کر رہا ہوں، بالکل ریلیکس رہیں، آسان بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہم لوگ یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دنیا کے کام ہم ہر دلیل سے کرتے ہیں، ہر کام کی ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے۔ بغیر دلیل کے کام کرنے والوں کو ہم پاگل قرار دیتے ہیں، بے وقوف قرار دیتے ہیں، نان سینس قرار دیتے ہیں، ربش قرار دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں نا، دنیا کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس میں ہم دلائل کا سہارا لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو 15-20 سال آپ خرچ کرتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، اور ہر پیرنٹ اپنے اپنے حساب سے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا رہائش، اچھی تعلیم یہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے، میرا ہی تو بچہ ہے، ان کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ یہ بڑا ہو کے ہمارا دستے بازو بنے گا، یہ شیر پنجاب بنے گا، اور یہ فلاں بنے گا، ڈھمکانا۔ تو دلیل ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم جو خرچ کر رہے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں ظاہر کے لیے، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے۔ ایک دکاندار ہے، ایک نوکر پیشہ ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ نوکری کرتا ہے یا دکانداری کرتا ہے، ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے کہ بھئی کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا؟ دلیل ہوتی ہے۔ ہماری تمام زندگی جو ہے دلائل سے پر ہوتی ہے، جو کام بھی ہم کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہاں تک کہ آپ باتھ روم جاتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے، جو کام بھی آپ کرتے ہیں۔ یعنی میں نے باتھ روم کی مثال اس لیے دی کہ یہ ایک اتنا وہ کام نہیں ہے بظاہر، مجبوری کے تحت ہم جاتے ہیں، لیکن مجبوری تو ہوتی ہے۔ بہرحال یہی بات ہے۔ اب یہ ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ۔ اب دیکھیں، یہ جو آیت ہے یہ بڑی قیمتی آیت ہے، اور ہم جو ظاہر ہے اس کے لیے تو دلیل ڈھونڈتے ہیں اور دلیل کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن انسان تو ظاہر نہیں ہے، انسان تو روح ربانی ہے، اس کی حقیقت روح ربانی ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، اس کی حقیقت روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ اب ہم تو روحانی، اپنے روحانی وجود کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کون آج کا مسلمان بس برائے نام طور پہ روح کا نام لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اندر جو قیمتی جز ہے اس کے بارے میں تو ہم نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ یقین کرتے ہیں۔ آپ اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ روح کے لیے زندگی نہیں گزار رہے۔ روح کا تو آپ کو احساس تک نہیں ہے۔
سچ کیا ہے؟ لا یعلمون الحق، اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، اسی لیے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ سچ کیا ہے؟ کہ میں ظاہر نہیں باطن ہوں، میں جسم نہیں روح ہوں۔ ہم لوگ یقین نہیں کرتے عام طور پہ، میں سب کے سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یعنی اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، اور دوزخ قیامت کے دن دوزخ میں سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو کے ذریعے دوزخ بھڑکائی جائے گی جن کے کام بظاہر اچھے تھے لیکن نیت خراب تھی۔ کام بہت اچھے تھے، بظاہر دکھنے میں اچھے تھے، نیت ہی خراب تھی۔ دیکھیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ ذہن پہ زور نہ ڈالیں زیادہ سمجھنے کے لیے، میں ایسی پیچیدہ اور مشکل باتیں آپ کو کرنا ہی نہیں چاہتا۔ آج دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری نیت خراب ہے، ہماری نیت تو ہے ہی نہیں، ہم تو باطن کے لیے جینا ہی نہیں چاہتے، ہم تو ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان مرد ہو عورت ہو، یہ ظاہر کے لیے جینا چاہتا ہے، اور ظاہر ہی اس کی خوشی اور غم کا باعث ہے۔ آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اہل کتاب ہم بھی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتابوں میں ہر آیت کا ایک شان نزول بیان کیا، یہ فلاں کے حق میں نازل ہوئی، یہ فلاں کے حق میں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں، یہ بھی تو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ اسی سورہ انبیاء کی صورت ہے، ہم نے شروع میں پڑھا ہے۔ یہ نہیں ہے، پتہ نہیں، مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے اس کا یقین، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، ہمارے کام ہو سکتا ہے اچھے ہوں، 5 وقت کے ہم نمازی ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، اور حج اور عمرے پہ جاتے ہوں، کلمہ کی تسبیحات پڑھتے ہوں، لیکن ہماری دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہے۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ گلہ کرتا ہے میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ کے لیے جینا، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کہہ دینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں، لیکن مجھے اس کا اثر لوگوں پر، معاشرے پر ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں نا، اس کا 0 اثر ہوگا، یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ایک آدھ شخص اپنی حقیقت کی طرف توجہ کرے، وہ بات الگ ہے، وہ تو کوئی گنتی میں نہیں ہے۔ پیغمبروں کی، جب پیغمبر آئے اکثریت نے جھٹلایا، کل قد کذب الرسل فحق وعید فحق عقاب، ہر ایک نے اپنے رسول کی تعلیم کو جھٹلایا۔ ہم آج اپنے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہمیں جو جھوٹ ہے وہ سچ لگتا ہے، جو سچ ہے اسے ہم جھوٹ سمجھتے ہیں اپنے عمل سے۔
زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ہات ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم